اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الغدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا ذو السکینۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اطمینان اور سکون والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوران حج جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف واپس لوٹ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طمانیت کی کیفیت طاری تھی اور آپ لوگوں سے بھی یہی فرما رہے تھے، اے لوگو پرسکون رہو اور یاد رکھو نیکی گھوڑے اور اونٹ آگے بڑھانے میں نہیں اور جلد بازی میں نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آج
ایک ایسی ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جب میں نے تاریخ اسلام کو پڑھا تو دو شخصیات کی جرت، ہمت اور ان میں مجھے ایک مماثلت نظر آتی ہے۔ سب سے پہلی ایک بہادر، ایک جری، ایک ایسی ہستی کہ جہاں پہ مجھے یہ بہادری کے، جرت کے، استقامت کے الفاظ بھی لگتا ہے کہ اس سے بہتر کاش میرے الفاظ ہوتے، وہ ہستی ہے حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی بیٹی اور سیدنا امام حسین علیہ السلام اور امام حسن کی بہن۔ وہ للکار رہی ہیں یزید کے دربار میں جا کے، اور ابن زیاد سے جس طرح وہ گفتگو کر رہی ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے بھائی، بھتیجے، بیٹے جو تھے وہ میدان کربلا میں شہید ہو چکے تھے، اس پہ آج تک تاریخ کو ناز ہے۔ اور دوسری تاریخ اسلام کی اتنی بہادر، جری، دلیر خاتون جو ہے وہ صحابیہ رسول حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا عالم یہ تھا کہ سامنے ان کا بیٹا حضرت عبداللہ بن زبیر کو حجاج بن یوسف نے لٹکایا ہوا تھا پھانسی کے اوپر، اور 3 روز تک ان کا وہ جسد عطر وہاں لٹکتا رہا، اور گزرتے ہوئے بڑی دلیری سے یہ ماں کہتی ہے بیٹے کو دیکھ کے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اس سوار کو سواری سے اتارا جائے۔ اور جس طرح ان کی گفتگو جرت اور دلیری کے ساتھ ہوتی ہے حجاج بن یوسف کے ساتھ، وہ بھی تاریخ کی ایک عجیب کیفیت ہے۔ آج ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، ان کی شان، ان کی عظمت اور اسلام کے لیے ان کی قربانیاں، ان کی خدمات، ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کی قربانیاں، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ماہر تعلیم ہیں اور ہمارے پروگرام میں شریک ہوتی رہتی ہیں، آپ ان کی شخصیت سے واقف ہیں۔ پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، پروفیسر صاحبہ بہت شکریہ، آپ تشریف لائی ہیں۔ ان کے ساتھ جامعہ پنجاب کے بہت مشہور ماہر تعلیم، اسکالر بہت بڑے ہمارے ملک کے، پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ماہر تعلیم ہیں، کئی کتابوں کے بھی مصنف، ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، جن کا بھی ایک یونیورسٹی سے تعلق ہے۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ جی پروفیسر نورید صاحبہ، یہ ایسی بات ہے جو میں نے عرض کی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ مردوں کی طرح جن خواتین نے تاریخ سازی کی ہے اور جرت و کردار اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور تاریخ ساز شخصیات کو پیدا کیا اور بنایا، سیدہ اسماء کا ان خواتین میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی بیٹے کی کردار سازی بھی کمال کی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بنانے والی سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ نام ان کا اسماء، ان کی والدہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ جن کا تعلق ایک قریش کے سردار قبیلے سے تھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی۔ آپ نے ہجرت سے پہلے ان کو جو ہے طلاق دے دی تھی کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ مشرکہ ہونے کے باوجود ان کا اپنی والدہ کے ساتھ جو حسن سلوک رہا اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ ان کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تعلق تھا، کتب میں نے ایک لفظ پڑھا سوتیلی بہن، معذرت کے ساتھ مجھے اس کے اوپر ریزرویشن ہے کہ یہ سوتیلے کا لفظ ان ہستیوں کے لیے کم از کم آئندہ ہمارے علماء استعمال نہ کریں۔ مادر ثانی یہ کہا جا سکتا ہے حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی بہن تھی، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی تھے۔ اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ تاریخ ساز شخصیات میں حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب کی بہو ہیں۔ یہ وہی سیدہ زبیر ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ زبیر تمہارے اوپر بالکل عشرہ مبشرہ میں جو شامل ہیں۔ اور پھر ان کی جو خوش دامن ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کردار کو بھی دیکھیں، انہوں نے سیدنا زبیر کو کس طرح سے تیار کیا۔ ہمیشہ ان کے شوہر کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا حضرت زبیر کے، تو وہ ان کو بڑی سختی سے ان کی ٹریننگ کیا کرتی تھی جہاد کے لیے۔ تو جب وہ سختی فرماتی تھی، ایک مرتبہ ان کی کسی سے باہر جو ہے وہ لڑائی ہوگی، انہوں نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا، لوگوں نے آ کے بتایا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ زبیر نے، آپ کے بیٹے نے فلاں شخص کا ہاتھ توڑ دیا ہے۔
بجائے اس کے کہ وہ کچھ اس کو منع کرتی ہیں, کہتی فرماتی ہیں بتاؤ میرے بیٹے نے پیٹھ تو نہیں دکھائی, اس نے بزدلی کا مظاہرہ تو نہیں کیا. یہ وہ مائیں تھی جنہوں نے یہ کردار تشکیل دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں سابقون الاولون میں سیدہ اسماء کا شمار ہوتا ہے, 18ویں مسلمان ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا. اور جو بات آپ نے شروع میں کی, ابو جہل سے لے کے اور حجاج بن یوسف تک کے سامنے جو عورت ڈٹ گئی وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ڈاکٹر صاحب ہجرت میں ان کا بڑا کردار ہے. جی بہت غیر معمولی کردار ہے ہجرت میں ان کا. سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ یہ خانوادہ حضرت ابو بکر کی ایک شمع ہے, اور حضرت ابو بکر کا کمال یہ ہے کہ کوئی اور صحابی اس امتیاز میں شریک نہیں ہے جو مسلسل 4 نسلیں صحابی ہوں. ٹھیک, یعنی حضرت ابو بکر کے والد اور وہ باقی سارا, جی ہاں, ابو قحافہ خود وہ اور آگے بیٹے اور بیٹیاں. جی ہاں, تو حضرت اسماء چونکہ بڑی صاحبزادی تھی اور حضرت ابو بکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر کے گھر میں کثرت سے آنا, اس کی عینی شاہد بھی ہیں. ہجرت کے واقعے میں جو ان کا کردار ہے بہت ہی بے مثال کردار ہے. خانوادہ ابو بکر کا بڑا احسان ہے اسلام پر, اللہ نے انہیں یہ شرف عطا کیا. حضرت اسماء ساز و سامان پہنچاتی تھی اور غار ثور میں اپنے بھائی کے ذریعے. ڈاکٹر صاحب میں غار ہرا میں ایک ہی دفعہ زندگی اللہ نے مجھے سعادت دی, میں گیا ہوں, اور ایک دفعہ گیا تو مجھے اندازہ ہوتا ہے وہ کتنا مشکل تھا. اور غار ثور غار ہرا سے کہیں زیادہ مشکل ہے. جی بے شک, وہاں پہ جانا روز ایک خاتون کا, اللہ, اور کوئی بہت زیادہ عمر بھی نہیں تھی, آپ اندازہ فرما لیجئے نا. ساز و سامان کی تیاری میں وہ باندھنے کے لیے رسی وسی نہیں تھی, تو دوپٹہ اپنا اتار کے, وہ نہیں, وہ جو پٹکا باندھنے والا, جی اس کو کمر بند کہتے ہیں غالباً, جی عرب میں عورتیں پہنتی. جی ہاں, تو اس کو آپ نے باندھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب بھی عطا فرمایا, ذات النطاقین. جی ہاں, اور یہ انہیں جنت میں بھی عطا ہوں گی, 2 دوپٹے عطا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس اجر میں. اور اس کے بعد جو بڑا اہم مسئلہ تھا, اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل گئے تھے. حضرت علی رات کو اس آپ کے بستر پر سوئے تھے. اب ڈھونڈیا پڑ گئی کہ کہاں گئے ہیں. ہر ایک کو معلوم تھا کہ اگر حضرت محمد یہاں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر بھی نہیں ہے, اور ہیں دونوں اکٹھے. چنانچہ سارے لوگ اس کے بعد حضرت ابو بکر کے گھر آتے تھے, جن میں ابو جہل بھی آیا, اور حضرت اسماء بڑی بیٹی تھی. انہوں نے دروازہ کھولا, انہوں نے پوچھا باپ کہاں ہے, رسول اللہ کہاں ہے, حضرت محمد کہاں ہے. انہوں نے کہا جی مجھے نہیں معلوم ہے. وہ تھپڑ مارا اس بدبخت نے, اور بعد میں اس کا انتقام بھی لیا گیا. اچھا, اگر وہ بتاتی اس وقت, ظاہر ہے بچی تھیں کہ جی گئے ہیں یا مدینہ گئے ہیں یا ہجرت پہ گئے ہیں یا پلاننگ ہو رہی تھی, بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا تھا. یہ جو وزڈم ہے یہ زندگی بھر ان میں رہا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب, جی ڈاکٹر صاحب, سیدہ اسماء بنت بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب شکریہ. اچھا, ذہین بھی بڑی بلا کی تھی. جی بالکل, ان سے میں آگے بتاؤں گا کہ جو ان کے علمی فیضان تھا وہ کہاں تک جاری رہا. پہلے وہ واقعہ بتا دیں, وہ جو اشرفیوں کی جگہ پہ جی پتھر ڈال دیے. اس کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ پیکر صدق و صفا کی بیٹی. چلے آپ یہ بات کریں, یہ پروفیسر نورید کے حصے میں ڈالتے ہیں, یہ بتائیں کس طرح آپ نے دادا کو سیٹسفائی کیا تھا. جی غازی صاحب, حضرت سیدہ اسماء بنت عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما, آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو جو نسبی, ایمانی اور فکری نسبتیں حاصل تھیں اس کا اظہار آپ نے پوری زندگی کیا ہے. سبحان اللہ. ایمان کا اظہار ہو, علم کا ہو, زہد و تقوی کا ہو, جرأت و بہادری کا ہو, علمیت کا ہو, پوری ہمہ جہت آپ کی زندگی نظر آتی ہے. چونکہ یہ آپ کی حیات مقدسہ میں ہمیں صدیق اکبر کے رنگ نظر آتے ہیں, اور صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ حضرت علامہ نے فرمایا تھا کہ آمن الناس بر مولائے ماں کلیم اول سینائے ماں, کہ نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے اس امت پر جو پہلا احسان ہوا ہے وہ ذات صدیق اکبر ہے. آپ ان مسلمانوں کے جو طور سینہ ہے اس کے کلیم اول ہیں. تو گھر میں آپ دیکھتی تھی کہ میرا باپ کس طرح نبی پاک پر فدا ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتا ہے, اور یہی مظاہر ان کی زندگی میں نظر آئے. ابھی ہجرت کی بات ہوئی تو ہجرت کے موقع پر غازی صاحب آپ حاملہ تھیں. قباء کے مقام پر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی ہے. جب ہجرت کے بالکل حضرت زید کو بھیجا گیا ان کو لانے کے لیے, اور پھر جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی تو نبی پاک کی آغوش مبارک میں دیا گیا, تو ان کی جو گھٹی بنی وہ لاب دہن مبارک. جی ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ. اچھا جی پروفیسر نورید, وہ کیا واقعہ ہے, انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا تھا ان کی پیدائش
جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. بالکل، اور یہ امتیاز بھی ہے ان کا اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کہ جب یہ ہجرت کر کے تشریف لے کر گئی ہیں تو مسلمانوں ایک خاص عرصہ 3 ماہ یا کچھ عرصہ بتایا جاتا ہے کہ اس دوران کسی مسلمان کے ہاں کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی مدینہ پاک میں. تو یہود نے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے جادو کر کے نسل بندی کر دی ہے اور مسلمانوں کو ذہنی طور پر پریشان کرنے کی کوشش کی. اب یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے کسی دور کے اندر بھی اشتباہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، کیونکہ وہ جو ایک غلط فہمی تھی. تشریف لے گئے ان کے گھر جب ان کی پیدائش کا یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو لے کر گئیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور چبا کے گٹی مبارک جو ہے وہ دی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، ان کا کردار، ان کا تقوی، دہن جس زبان کے اندر جس منہ کے اندر چلا گیا اس میں پھر کیا باقی، دنیا کی ساری نعمتیں، فصاحت، بلاغت، علم، حکمت، زہد، ورع، تقوی، کہتے جائیں الفاظ، وہ سارے اندر منتقل ہو گئے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ان کے حوالے سے خاص جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اسلام پر اور اسلامی اصولوں پر کاربند رہنے والی خاتون تھیں. جیسے میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ مشرکہ ہی رہیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. مدینہ پاک کے اندر ایک مرتبہ وہ ان سے ملاقات کے لیے آئیں اور انہوں نے کچھ پیسے مانگے. یہ اس قدر پریشان ہوئیں کہ اب میں کیا کروں. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور ان کی وساطت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کو مہمان ٹھہراؤ اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور اس کے تحائف قبول کرو. وہ جو تحائف لے کر آئی تھیں، یہاں سے یہ نقطہ بھی واضح ہوتا ہے کہ والدین چاہے مشرک ہوں، ان کا ادب چاہے جس طرح کے بھی ہو، کردار کمزور بھی ہو، لیکن ان کا احترام، ان کا ادب، ان کا احترام اور ان کے ساتھ صلہ رحمی، اچھا یہ ہم پر واجب ہے. دو باتیں صحابہ کرام جتنے بھی ہیں یا صحابیات ہیں، غیرت جو ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اور ادب بارگاہ نبی کا، وہ سب میں یکساں نظر آتا ہے. ام المومنین جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، جب ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مدینہ منورہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا، انہوں نے بچھا ہوا تھا بستر، تو انہوں نے روک دیا کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے. اور یہی ماں کے ساتھ بھی یہ سلوک کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں بتاتا ہے جی بے شک و شبہ عشق رسول. جی ہاں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انتہا اس خانوادے، کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس میں عشق رسول نہ موجود ہو. آپ وہ جو لعاب دہن کی بات کر رہے تھے، جو گھٹی کے طور پر منتقل ہوا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، اس نے یہ کمالات دکھائے کہ بالاتفاق اپنے عہد کے زاہد ترین افراد میں شمار ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کا، اور شجاع اور جرت والے. اور واقعہ کربلا کے بعد یزید کی بیعت نہیں کی، نہ امام حسین نے کی، نہ انہوں نے کی، ڈٹے رہے. جی بالکل بالکل. اور انہیں خلفاء میں گنا جاتا ہے. واقعہ کربلا کے بعد ان پر اتفاق ہو گیا ان کے خلیفہ اسلام ہونے کا، خلیفۃ المسلمین ہونے کا. کچھ عرصہ رہے مکہ مکرمہ میں. حضرت اسماء بھی ان کے ساتھ منتقل ہو گئی تھی اور عمر بھی کافی ہو گئی تھی، قوا مزمحل ہو گئے تھے. 100 برس عمر پائی ہے آپ نے. لیکن دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات جس طرف جاتی تھی، فیضان نبوت کے ایک دانت بھی گرا نہیں تھا. دانت بالکل صحیح کام بالکل ایسا ہی تھا. اور اس عزم میں، جرت میں، صداقت میں اور زہد اور تقوی میں بھی کوئی کمی نہیں آئی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں میں ایک بات کر دوں اپنے ناظرین کے لیے بھی. جو لوگ، میرے والد گرامی کی عمر 117 سال میں ان کا انتقال ہوا میاں جی کا، اور تقریباً 100 برس تک ان کے دانت بھی باقی رہے. سبحان اللہ. تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ میاں جی آپ کے دانت اب تک سلامت ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا میں روز مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل سیدنا ویسے کرنے کے لیے سیدنا بلال حبشی کے لیے روز پڑھتا ہوں. تو یہ اس کا فیضان ہے کہ میرے دانت سلامت. بے شک بے شک. تو جناب وہ جب بہت گھیراؤ ہو گیا، محاصرہ کر لیا گیا مکہ مکرمہ کا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو گھیرنے کے لیے اور ان کی خلافت کے خاتمے کے لیے، حجاج ابن یوسف وغیرہ، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہر روز ملاقات ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اب بہت ہی حساس مسئلہ آ گیا، مجھے موت اور زندگی میں سے کسی کا انتخاب کرنا ہے، اور آپ کیا فرماتی ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ انتخاب تو پہلے ہو چکا ہے، اب اس وقت آپ کا اس طرح کا سوال کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اٹ مینز کہ اگر آپ اب ودرا کریں گے تو اس سے پہلے جو کچھ آپ کرتے رہے تھے وہ غلط تھا. واہ واہ واہ. عجیب ہے.
پھر آخری لمحے پر جب ملنے کے لیے حاضر ہوئے اور معلوم تھا کہ اب واپس نہیں آ سکیں گے، تو والدہ نے بیٹے کو ملتے ہوئے اسے یوں ٹٹولا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے لباس کے نیچے زرہ پہنی ہوئی تھی۔ حضرت اسماء نے کہا کہ یہ غیرت ایمانی اور اللہ پر توکل کا یہ عالم ہے کہ خدا کے رستے میں ایک ٹھیک کام کے لیے جا رہے ہیں اور تیروں اور تلواروں اور نیزوں کے خوف سے زرہ پہنی ہوئی ہے۔ اللہ، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے وہ زرہ اتار دی اور اس کے بعد آپ عام لباس میں تشریف لے گئے اور شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے۔ یہ تھا اس خانوادہ صدیقی کا کمال جس کی ایک عورت کا یہ ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینی ہے۔ ناظرین کرام، بریک مختصر سی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ذکر ان پاک ہستیوں کا ہے جن کے ذکر پاک سے گناہ تو جھڑتے ہی جھڑتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول سننے والے بیان کرنے والوں پہ بھی ہوتا ہے، اور آج کی ہماری بہو بیٹیاں بہنیں مائیں جو ہیں یہ ان کے لیے روشنی کے مینار ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر عقیل صاحب، عشق رسول، محبت رسول، غاری صاحب ان کا جو گھرانہ ہے جناب صدیق اکبر کا، یہ رشتوں سے زیادہ نسبت رسول کو مقدم رکھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا، ابھی بات ہوئی کہ ان کی والدہ آئیں تو انہوں نے نبی پاک سے پوچھا حسن سلوک کا۔ غزوہ بدر میں آپ کو یاد ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے بیٹے نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور بعد میں اسلام قبول کیا تو عرض کرنے لگے کہ ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو صدیق اکبر نے جواب دیا، بیٹا اگر تو اس وقت میری تلوار کی زد میں ہوتا میں اپنا بیٹا نہ سمجھتا، نبی کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اتار دیتا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو چیزیں تھیں ان سے بھی جی بالکل ایسے ہی، بالکل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو ایک نبی پاک کا جبہ مبارک ملا تھا، عطا ہوا تھا، تو انہوں نے بڑی حفاظت کے ساتھ اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، اور اپنے کردار کے حوالے سے، نسبت رسول کے حوالے سے تمام اس وقت جو مسلمان خواتین تھی ان کے لیے آپ کی ذات مرجع تھی، اور حالت بیماری میں وہ حضرت اسماء کے پاس آیا کرتی تھی، تو حضرت اسماء اس جبے سے پانی لگا کر مس کر کے اس کو دوا کے طور پر ان کو دیتی اور پہلے ان پر چھڑکتی تو وہ شفا یاب ہو جایا کرتے، دم بھی کیا کرتی تھیں۔ پہلے غاری صاحب، پہلے جب خواتین بیماری کی حالت میں ان کے پاس آتی تھی، کوئی نہیں کہتا تھا کہ جناب آپ کدھر جا رہی ہیں، اور حضرت اسماء بھی نہیں کہتی تھی، ان کو بٹھاتی، پہلے پانی دم کر کے ان پر چھڑکتی، پھر نبی پاک کے جبے کا دھون ان کو پلاتی اور ان کو شفا عطا ہو جاتی۔ محبت رسول، قربانی، ایثار، وفا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایسی ہستیوں کے لیے ہمارے پاس لغت میں الفاظ کی کمی ہو جاتی ہے کہ ہم ان کی شان میں کس طرح سے الفاظ بیان کریں۔ ان کی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، ذاتی طور پر میں ایک وہ لمحہ کہ جب ابو جہل نے ان کو تھپڑ مارا اور کان کی بالی بھی ٹوٹ کے گر گئی اور خون نکل آیا، خود گر گئی تھی، خود بھی گر گئی تھی، ظاہر وہ بڑا قدابر تھا۔ اس لمحے کو ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچیں کہ وہ غیظ و غضب میں پاگل ہوا اس وقت کھڑا تھا، اور وہ اس کی کوشش یہ تھی کہ ان کے اندر سے رازداری نکلوا لے، ان کی اس لمحے کی اس استقامت کو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے مجھے زندگی میں سکھایا کہ نصرت رسول ہوتی کیا ہے، نصرت و اعانت دین ہوتی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی جو ہے نصرت کے لیے ہم دیکھتے ہیں سیدہ سمیہ نے ایک قربانی دی، اس کے بعد پھر ان کا ہم دیکھتے ہیں غازیہ کے طور پر، لوگ غازیوں کی بات کرتے ہیں، غازیہ کی بات کم کی جاتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ غازیہ ہیں جنہوں نے شہید کو تیار کیا، اور پھر آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ایسا ہی نہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہے وہ ایک عقیدت تھی، عقیدہ ان کا۔ دیکھیں نا، وہ بلایا اس نے حجاج بن یوسف نے، نہیں گئی؟ بالکل نہیں گئی، ایک دفعہ بلایا تب نہیں گئی، دوسری مرتبہ سختی سے پیغام بھیجا اور ساتھ یہ کہا کہ اگر آپ نہ آئیں اب تو آپ ایسا بندہ میں بھیجوں گا جو آپ کو بالوں سے گھسیٹ کر لائے گا۔ اس کے باوجود آپ ایک لمحے کو بھی اس جگہ سے نہ ہی لی اور نہ گئی، خوف زدہ نہ ہوئی۔ 100 سال کی خاتون اور بالکل ڈر یہاں اس سے پہلے میں ایک خاص بات کہوں گی کہ جو اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹا میں اپنی زندگی میں اس وقت تک نہیں مرنا چاہتی جب تک تجھے کامیاب نہ دیکھ لوں یا شہید نہ دیکھ لوں، اس ماں کے جرأت اور اس کی شجاعت جو وہ اپنے بیٹے میں منتقل کر رہی ہے اس کا کیا عالم ہوگا۔ پھر وہ دربار یزید والی جرأت، ہمت، حجاج بن یوسف سے جو مکالمہ، اس کے آثار نہیں نظر آ رہے؟ بالکل نظر آتے ہیں۔ یعنی مماثل دیکھیں، امام حسین نے بیعت نہیں کی بالکل یزید کی،
انہوں نے بھی بیعت نہیں کی یزید کی. بالکل. ان کی بہن جو ہے وہ وہاں پہ ایسا زبردست خطبہ دے رہی ہیں یزید کے سامنے, اور ان کی والدہ, اور پھر حجاج بن یوسف کو منہ پہ کہنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ ایک سفاک اور ایک قذاب بنو آئے گا. ثقیف میں ہاں, بنو ثقیف میں ایک ہوگا جھوٹا. اس کو بالکل, اس کو تو قذاب کو تو ہم نے دیکھ لیا, آج میں نے سفاک کو بھی دیکھ لیا. حجاج بن یوسف نے ان کی والدہ کو جو تانا دیا وہ یہ دیا کہ یہ ملحد شخص تھے. اس پر ان کی والدہ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم عبداللہ بن زبیر زاہد و عابد شخص تھا. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ بیان کر رہے تھے کہ وہ لاش لٹکائی رہی 3 دن. انہوں نے کہا کہ تم نے اس کی دنیا خراب کی, اگلا فکرہ کیا تھا؟ جی بالکل, انہوں نے کہا کہ تم نے ان کی دنیا خراب کی ہے اور انہوں نے تمہاری آخرت بگاڑ دی ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ تبرکات کی بات ڈاکٹر عقیل نے کی تھی. یہ تبرکات صحابہ جو تھے ان کا بڑا احترام کرتے تھے, تو اس سے کچھ حاصل ہوتا ہے؟ آج کا ماڈرن ذہن بعض اوقات کہتا ہے جی پرانی اتنے 100 سال کی اگر ایک قمیض ہے تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ قائد صاحب بہت ہی برکات اور فیوز ہوتی ہیں. دیکھ لیجئے ہمارے پاس قرآن کریم کی ایک سند ہے, میں عرض کر رہا ہوں کہ مصر سے ایک قمیض چلی تھی, اس کی خوشبو نے کیا عمل دکھایا تھا اور اللہ کے نبی پر وہ اثر ہوا تھا, حضرت یعقوب علیہ السلام پر. ٹھیک, یہ آپ نے فرمایا. جی. تو جناب والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرات جو صحابہ اعظام ہیں ان کی زندگی میں اس کا ثبوت ہے, اور ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے ڈاکٹر صاحب وہ حضرت خالد بن ولید والا جی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک وہ اپنی ٹوپی میں رکھتے تھے اور ہر میدان میں کامیاب ہوتے تھے, اللہ کی تلوار انہیں کہا جاتا تھا. ویسے بھی کوئی ایسا عمل صحابہ نہیں کر سکتے ہیں جس کی کوئی فیوز و برکات نہ ہو اور جسے سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہ ہو. اس کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ نعلین پاک رکھتے تھے, سینے سے لگاتے تھے. بہت سارے صحابہ نے یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی آپ اشارہ کر رہے ہیں. جی بالکل, آپ کی باتیں مجھے سمجھ آتی ہیں آپ کے اشارہ. اور بہت سارے صحابہ جن کے پاس رسول اللہ کے ناخن مبارک یا آپ کے منہ مبارک ہوتے تھے یا آپ کے ملبوسات ہوتے تھے, ان میں سے بہت سارے یہ وصیت کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہماری قبروں میں ان کو دفن کریں. اگر کوئی برکت نہ ہو اور کوئی اس کا اثر نہ ہو تو کہاں یہ ممکن تھا کہ ایسا ہوتا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب سخاوت بڑی تھی ڈاکٹر عقیل ان میں؟ جی بالکل. ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان کا کوئی کھیت جنگل یا باغ جو کچھ بھی تھا ان کو ملا, اور اس وقت اس کی کوئی لاکھ سے زائد کہہ لیں کہ مالیت تھی. آپ نے تمام کا تمام جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اور لطف کی بات دیکھیے, جب کبھی بھی آپ بیمار ہوتی نا تو غلام آزاد کرتی تھی, غلام آزاد کرتی تھی. اچھا یہ سخاوت تھی. اس کے بعد آپ دیکھیے سخاوت بھی ان کو باپ کی وجہ سے وہ منظر غزوہ تبوک والا ذہن میں تھا کہ جب نبی پاک نے اعلان کیا کہ بڑھو انفاق فی سبیل اللہ کی طرف, تو ابا جان نے گھر کا سارا سامان لا کر آقا علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا. تو اس کی بیٹی تھی نا. اس سے غازی صاحب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت پہ کتنی توجہ دینی چاہیے. یہ تربیت کا پہلو جو ہے نا, میں اگر کاشانہ نبوت کے بعد کوئی خاندان دیکھتا ہوں عہد رسالت میں تو جناب صدیق اکبر کا گھر ہی مجھے نظر آتا ہے کہ جن میں ایک تربیت کی پوری چین چل رہی ہے. بلکہ صدیق اکبر نے اپنے والد کی بھی تربیت کی ہے کہ باپ اگر باپ بھی اگر رائے حق سے انحراف کر رہا تو اس کو بھی طریقے سے عزت سے. دیکھیں انہوں نے پھر اچھا صدیق اکبر نے ان کی تربیت کی, حضرت عائشہ صدیقہ کی, انہوں نے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کی جو باطل کے خلاف ڈٹ گئے. اور یہ تربیت کا اثر ہی تھا کہ یہ اتنے ذوف کے باوجود دیکھ رہی ہیں کہ بیٹا 3 دن سے لاش پر لٹک رہا ہے اور قریب سے گزر کر رو پیٹ نہیں رہی, بس یہی جملہ کہا کہ یہ سوار کب سواری سے اترے گا. اور پھر حجاج بھی پہاڑ استقامت اور صبر کا پہاڑ. غازی صاحب آپ دیکھیے پھر جب حضرت عبداللہ بن زبیر کے جسد اطہر کو ان ظالموں نے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دیا تو انہوں نے حکم دیا کہ میرے بیٹے کی لاش کو جایا جائے, نہلایا جائے. اور اس وجود اطہر کا جو حال ہو چکا تھا, فرمایا ان اعضاء پر ہی اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اور خود اپنے ہاتھوں سے نہلا کر کفنا کر ان کو دفن کیا اپنی نگرانی میں. اپنی نگرانی خود سے مراد اپنی نگرانی میں. اپنی نگرانی میں. ڈاکٹر صاحب یہ عشق چیز کیا ہوتا ہے؟ اور پھر یہ عشق دنیاوی نہیں, یہ اللہ کا عشق
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق یہ صحابہ میں صحابیات میں بہت نظر آتا ہے. بہت غیر معمولی حد تک. یہ کس طرح پیدا ہوتا تھا؟ غازی صاحب ایک تو بہت بڑی ہستی، اس سے بڑی ہستی روئے زمین پہ کبھی آئی نہیں رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آنی ہے کوئی. آپ کے جمال میں ایسی تاثیر تھی، آپ کی گفتار میں ایسی تاثیر تھی. شمع جل رہی ہو نا تو پروانہ نے آنا ہی آنا ہے. اب پروانہ کیسے آتا ہے اور کیا چیز، کون سی قوت ہے جو اسے اس شمع تک رہنمائی کرتی ہے؟ پروانے کی پھر بات ایک سن لیں جی کہ بگڑتا کیا ہے پروانے کا جل کر خاک ہونے سبحان سے اللہ، سبحان کہ اللہ. پھر پروانے ہی کی خاک سے پروانہ بنتا. سبحان اللہ. آج کی بیٹی کے نام، آج کی بہو کے نام، آج کی خاتون کے نام سیدہ اسماء کا پیغام. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 56 احادیث مروی ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ ان کو حکم دیا تھا کہ اسرت کے جو ہے وہ تنگی کے جو دن تھے ان میں آپ گن کے خرچ مت کیا کریں. آج جب ہم نے مسجد میں کچھ دینا ہو، اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہو تو ہم وہ گن گن کے دیتے ہیں، لیکن جب اپنے اور جو چیز اللہ کی راہ میں دینی ہو وہ سستی ترین ڈھونڈ کے اپنا اترن دیتے ہیں. حالانکہ قرآن پاک کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، بے شک سب کچھ تبوک کے موقع پر لا. اور پھر دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے جبریل امین کو بھیجتے ہیں کہ ابو بکر کو میرا سلام کہیے اور ان کو بتائیے کہ اللہ کریم آپ سے راضی ہے، کیا آپ اپنے رب سے راضی ہیں؟ اور پھر بتاتے ہیں کہ آج آپ نے جو ٹاٹ کا لباس پہنا ہے اور اس میں جو کانٹے کے بٹن لگائے ہیں، آج کل ملائکہ نے اس لباس کی جو ہے وہ اتباع میں اپنے وہ لباس پہنا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات بڑی دلچسپ یاد آ گئی اور ناظرین کو اس میں شیئر کریں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے کہا یا اللہ میں تیرا خزانہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو ساری کائناتوں کا مالک ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، مجھے ذرا اپنا خزانہ تو دکھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آنکھیں پہلے بند کرو اور کھولو. جب دیکھا سامنے تو مریل بکریاں، چھوٹے چھوٹے کالے بکرے، مریل اونٹ، پرانے کپڑے، پرانے جوتے، پرانی اترن چیزیں وہاں پڑی ہوئی ہیں. یا اللہ یہ تیرا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی ہے جو لوگ بھیجتے ہیں یہاں سے میرے راستے میں. یہ کمال ہے، کمال ہے. یہ آپ کی بات سے یاد آیا کہ ہم اللہ کی راہ میں جب جیتے تو ہمیں تو جو قیمتی ترین چیز ہونی ہم ختم کرواتے ہیں تو کہتے ہیں سستے چاول لے لو. مال کو اسی وجہ سے فتنہ کہا گیا کہ وہ خرچ کرنے میں انسان کے دل پہ ضرب پڑتی ہے، تو اسی سے پھر درجات بھی بلند ہوتے ہیں. ان کی ذات کے حوالے سے آج کی عورت کے لیے جو میں پیغام عکس کرتی ہوں وہ یہ کہ ایک مرتبہ ایک شخص تاجر آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا کیا میں آپ کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے اپنا مال بیچ سکتا ہوں؟ اس کو کہا کہ چلے جاؤ، جس وقت میرا شوہر آئے گا اس وقت آنا. آج کی مسلمان عورت میں سمجھتی ہوں کہ اس کردار سے کسی حد تک جو ہے وہ محروم ہے، اس کو اپنانا چاہیے کہ اپنے شوہر کا احترام، اپنے بیٹے کو دین کے لیے قربان کیا، اپنی ذات جس طرح شروع میں ہم نے بات کی کہ ابو جہل کے سامنے ڈٹ کر جب ناموس رسالت کا مسئلہ آ جائے تو پھر بہو بیٹیوں کو بھی نکل پڑنا، بالکل قربانی دینی ہے، اور پھر جو اپنے پاس ہے اس کو قربان کر دیں. جی ڈاکٹر صاحب حضرت سیدہ اسماء کا پیغام ہے عشق رسول کا پیغام، جو اس خانوادے کا ترہ امتیاز بھی ہے دیگر صحابہ کے ساتھ ساتھ. پوری زندگی آپ ان کی دیکھ لیجئے، انہوں نے عورت ہوتے ہوئے اپنی ساری زندگی واقعہ ہجرت سے آپ آغاز کر لیجئے اور آخری لمحے تک میدان عمل میں رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے لیے اور آپ کے پیغام مبارک کے لیے. یہی ہے کہ ہماری امت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو خواتین ہیں انہیں انہی صحابیات کے اسوے پر عمل کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایسی ایک بات ہے، قربان جائیں، ہماری مائیں آج بھی شاید عمل میں کچھ کمزور ہوگی، ویسے تو مائیں ساری ولی اللہ ہوتی ہیں. بے شک بے شک. وہ جو اذان دلواتی ہیں کان میں، جی ہاں، دائیں طرف اور بائیں طرف تکبیر، اس میں پیغام ہوتا ہے کوئی؟ پیغام ہوتا ہے حضور. وہ نقش ہو جاتی ہیں چیزیں، نہیں فیشن ہرگز نہیں ہے، وہ نقش ہو جاتی ہیں چیزیں اس فطرت صالحہ پر پیدا ہونے والے بچے کے دل میں. اس پر پھر طرح طرح کی آلائشیں اور غلاظتیں آ جاتی ہیں دنیاوی، اور غازی صاحب وہ بیج بہرحال نکلتا ہے. بر صغیر کی سرزمین نے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. واہ 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 واہ. پورے عالم اسلام، پورے عالم اسلام میں اس خطے کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے اس مسئلے پر کوئی کمپرومائز نہیں، اور تا قیامت رہے گا. تا قیامت رہے گا. جی ہاں، واہ واہ، کیا داستانیں جی رقم ہوتی ہیں، ہر روز ہم دیکھتے ہیں. بالکل غازی صاحب، یہ جو نبی کا نام جو ہے نا، یہ انسان کے رگو پے میں سمایا ہوا ہے.
ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں. بلکہ مجھے غائب صاحب وہ فتح مکہ کا واقعہ یاد آ گیا. آپ کو پتہ نہیں ہے نعرہ کس نے پہلی دفعہ لگایا تھا؟ جی کچھ یاد آ رہا ہے کہ جو شخصیت میرے سامنے ہے شاید انہوں نے لگایا ہوگا. اچھا ماشاءاللہ. غلام ہے رسول کے غلام ہے اور ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں. پاسباں یہ 1970 میں نے یونیورسٹی کے اپنے دور میں لگایا تھا اور شاہ بندرانی مرحوم بڑے خوش ہوتے تھے اس بات سے اور وہ میرے سے سننا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے لطف آتا ہے جب تم یہ نعرہ لگاتے. اس میں ایک جذبہ ہوتا ہے جب لگاتے ہیں. غائب صاحب ہم وہ نعرے لگاتے رہے انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے. مجھے فتح مکہ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جب ہندہ کہتے ہیں ابو سفیان کی زوجہ نے بھی چہرے پر پردہ ڈال کر اسلام قبول کر لیا. بعد میں اس نے ایک بات کی سیرت نگاروں نے لکھی ہے یا رسول اللہ آج سے پہلے جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو آپ کے بارے میں میری رائے کچھ اور تھی. اب جب میرے دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے تو پوری کائنات میں سب سے محبوب ہستی آپ ہیں. اس سے پتہ چلا کہ جو حقیقی ایماندار تو ہمارا بھی دیکھیں نا حال کہ جب ہندہ جو ہے اس کا ہم ذکر کرتے ہیں قبل از اسلام تھے تو ہم بھی بڑے سخت لفظ استعمال کرتے ہیں. صحیح ہے. جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتی ہے تو ہم ادب سے نسبت رسول ہے نسبت ہے. اور آج دیکھیے غائب صاحب ہم باتیں کرتے ہیں کہ فلاں خواتین نے مردوں کی طرح بہادری دکھائی. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے مرد حضرت سیدہ اسما کی طرح ہی اگر فکر اپنا لیں نا ان کی طرح جرأت و بہادری اپنا لیں تو یہ بھی بڑی بات ہوگی کہ ان کی طرح ہی. اب جن کے پاس بالکل جرأت و بہادری جن کے کبھی کوچے سے نہیں گزری ہوتی ان کے لیے لوگ نعرے لگاتے ہیں. حجاج بن یوسف کے سامنے کھڑی ہیں اور ان کو اس ظالم حکمران کو للکار رہی ہیں. یہ اسی خانوادے کی جرأت و بہادری. اور غائب صاحب جرأت و بہادری ٹھیک ہے تربیت ٹریننگ اور ماحول سے آ سکتی ہوگی لیکن وہ نسبت جو جرأت عطا کرتی ہے نا وہ ذات مصطفیٰ کی نسبت ہے. اچھا جی آج لوگ کہتے ہیں کہ ان کے تذکرے کیوں کیے جائیں اور ہمارے کورس سے بھی اب نکال دیا گیا. آپ ہی نے شاید ایک دفعہ تشریف لائی تھی اور آپ نے کوئی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. جی ابھی بھی ایسا ہے اور سندھ حکومت نے بھی اس طرح کا کام کیا ہے کہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نکال دیا ہے اپنے سلیبس میں سے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اقبال کو بھی ہم نے بھی ہمارے ہیروز کیوں ریپلیس کیے جا رہے ہیں. آج ہم پوری قوم یہ نصاب سازیداروں سے پوچھتی ہے. اصل ہمارے ہیروز تو یہ ہیں ان کو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجوم ارشاد فرما رہے ہیں. اصل سٹارز تو یہ ہیں. آپ نے کن کو سٹارز بنا لیا؟ آپ کن کے پیچھے چل پڑے؟ یورپ کی اس سازش کو سمجھیں جس کے تحت وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. آج ضرورت اسی چیز کی ہے کہ لوٹ جائے دے نبی کی سمت رفتار جہاں پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. رستہ کسی سے پوچھنا کیا ہے؟ رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری ہر راہ گزار شہر پیمبر کو جائے. ڈاکٹر صاحب ہر راہ گزار شہر پیمبر کو جائے. نجوم ہدایت سارے صحابہ 1,24,000. جی بے شک. دنیا کی کوئی یونیورسٹی یہ دعویٰ کر سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی شخصیت؟ کیسے لوگ تھے؟ عجیب و غریب انقلاب پیدا کیا کائنات کا سب سے اہم انقلاب اور اتنی کثیر تعداد میں اتنے لوگ پیدا کیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے جی چاہتا ہے نقش قدم. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک و شبہ صحیح ہے. ایک ایک ان کے جلائے ہوئے چراغ نے ملکوں روشنیاں پھیلائی ہیں. آپ اندازہ فرما لیجئے جہاز کوئی نہیں تھے. جی اولیاء کرام بڑے سے بڑا ولی کامل بھی ایک معمولی سے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچتا. ہمارا یہ اس پر اتفاق ہے. معمولی تو لفظ ہمیں نہیں کہہ سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. جی کسی بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. بالکل. اور اندازہ فرما لیجئے کہ اس وقت دنیا کے کتنے خطوں میں محض اولیاء کرام کی وجہ سے اسلام کو فروغ حاصل ہے. ڈاکٹر صاحب خواجہ نظام پاک نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 1,24,000 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. سب سے کم تر درجے کے صحابی واشی ابشی تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے سامنے نہیں ذرا سائیڈ پہ بیٹھا کرو کیونکہ انہوں نے سید الشہداء امیر حمزہ کو جو تھا وہ شہید کیا تھا. فرماتے ہیں کہ لیکن وہ جو ایک لمحہ ایمان کی آنکھ سے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی دیکھا تھا اس کا مقابلہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اور امام عاشقاں کے سارے عشق مقابلہ نہیں کر سکتے. بے شک اندازہ فرما لیجئے بڑا درجہ ہے. دنیا کے کتب ابدال اولیاء فقہاء بالکل سارے مل کر بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. اور وہی حضرت حبشی وہ فرماتے تھے کہ
اسلام کے قبول سے پہلے ایک عجیب و غریب کام مجھ سے ہوا، اور قبول اسلام کے بعد بھی ایسا ایک غیر معمولی کام مجھ سے ہوا۔ پہلا حضرت مسلمہ کذاب کا، جی ہاں جی ہاں، اور یہاں بھی یہ دیکھ لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے، حضرت حمزہ سے، جو خالہ زاد بھائی بھی تھے، جو رضائی بھائی بھی تھے، جو تقریباً ہم عمر بھی تھے، جنہیں آپ نے سید الشہداء کہا، کتنی محبت تھی۔ آپ کی لاش مبارک کی، جسد اطہر کی بے حرمتی میں دو شخصیتیں تھیں، ایک مرد اور ایک عورت، اور دونوں کو آپ نے قبول اسلام، ان کے قبول اسلام کے بعد بھی فرمایا کہ آپ بار بار سامنے تو نہ آئے نا، مجھے وہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ وہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قلب اطہر رسول کو ایذا پہنچانے کا یہ عمل ہے کہ نعمت ایمان کے بعد بھی وہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا، وہ درجہ نہیں ملتا جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بلال ہی ہے، اویس ہی ہے، سبحان اللہ، سلمان ہے، عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود ہی ہے۔ کیا بات ہے۔ میں تو جی سوچ رہتا ہوں کہ اپنے سینے سے نالین پاک کو چمٹائے پھرتے ہیں، لگائے پھرتے ہیں، کتنی راحت ہوگی جی، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ پروفیسر نورید، آپ کا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی ہے، ڈاکٹر کیل آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ یہ آج کل بہت بیماری ہے، زندگی کی اتنی مصروفیات بڑھ گئی ہیں، کہتے ہیں جی چیزیں یاد نہیں رہتی، بھول جاتے ہیں۔ اس کا نسخہ ہے، جس کو بھول جانے کی شکایت ہو اسے چاہیے کہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 99 مرتبہ 99 ٹائمز کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک لیں، اور چند یوم کے عمل سے ہی انشاءاللہ تعالی حافظہ قوی ہو جائے گا، اور بھول جانے کی عادت جو ہے یہ رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ کوشش کیجئے کہ باوضو ہو کر یہ درود پاک 99 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت اسماء اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتی ہیں، بیٹا اعلیٰ اخلاق کے ساتھ عمدہ زندگی گزارو اور عزت و شرف حاصل کر کے دنیا سے رخصت ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری آج کی مسلمان بچیوں کو سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بیٹوں کو بھی وہ جرت حمیت دین کے لیے عطا فرمائے جو سیدنا عبداللہ بن زبیر کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔